بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی پوشیدہ بیماریوں کو ختم کرنے والے ٹوٹکے۔ روح کے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے سر دھونے کے بعد ایک مگ پانی میں ایک لیموں کا رس ملا کر سر میں ڈالنے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم سے مساج کرنے کے بعد مل مل کے کپڑے سے کریم اتار لیں۔ اب لیموں کے رس دار چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکال دیں۔ چہرے کے نشانات۔ گرمی کے موسم میں دھوپ سے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے ایک لیموں کے رس میں ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ نشان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ پیروں پر سیاہ نشانات۔ پیر دھونے کے بعد ایک لیموں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور جو کا آٹا لگا کر پیروں کا مساج کریں تاکہ لیموں کا رس پاؤں میں جذب ہو جائے۔ 5 منٹ بعد پاؤں دھو کر پیٹرولیم جیلی لگا دیں۔ چکنی جلد کی صفائی۔ چکنی جلد کے لیے ایک لیموں کے رس میں ایک کھانے کا چمچ بیسن اور 2 چائے کے چمچ عرق گلاب ملا کر ماسک تیار کر لیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ گردن کی صفائی۔ ایک لیموں کا چھلکا تقریباً آدھا کپ پانی میں ابال کر ٹھنڈا کر لیں۔ اب اس میں 4 کھانے کے چمچ بیسن یا اتنی ہی مقدار میں جو کا آٹا اور 1 چٹکی ہلدی ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ اس سے گردن کا مساج کریں اور پانی سے دھونے کے بعد کسی کریم میں 6 قطرے عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ یہ مساج 1 ہفتہ مسلسل کریں، اس سے گردن کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ ناخن کی چمک۔ لیموں کے چھلکے سے جس میں نمی موجود ہو ناخن کا مساج کریں، ناخن صاف اور چمکدار ہو جائیں گے۔ مہوائی کے دوران درد کے لیے چسٹی بیری کا استعمال کریں۔ اگر عورت کے پیٹ پر جھریاں بن جائیں تو روغن بادام کا استعمال کریں۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام، 1 چٹکی سونف سوتے وقت روزانہ 1 چٹکی سونف سوتے وقت روز کھانے سے نظر تیز ہو جائے گی۔ سریلی آواز۔ اگر آواز بیٹھ جائے تو گڑ ڈال کر چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کر کھائیں اور کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ دانتوں کا درد۔ دانتوں کے درد کے لیے ضروری ہے کہ آپ روزانہ کسی اچھے ٹوتھ پیسٹ سے صبح و شام برش کریں اور اگر کسی 1-2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا دانتوں میں دبا لیں یا لونگ دبا لیں۔ 1 تولہ دھنیا لے کر پانی میں جوش دے کر اسے کلی کریں۔ اس طرح دانت کے درد کی وجہ سے ہونے والی سوزش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کان کا درد۔ کان کے درد میں کان میں پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کے بجائے صرف الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جائے گا۔ اگر عورت بہت موٹی ہو تو روغن بنفشہ یا روغن زیتون کی نیم گرم مالش پیٹھ و پیٹ پر کرنے سے بچہ بآسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ املتاس کی پھلی کا سیاہ چھلکا 2 تولہ 1.5 پاؤ پانی میں جوش دیں اور 10 تولہ رہنے پر گڑ ملا کر زچہ کو پلائیں، بچہ فوراً پیدا ہوگا۔ وضع عمل کے بعد زچہ کو چاہیے کہ وہ 10 دن بعد بستر پر آرام سے لیٹی رہے اور چلنے پھرنے کا نام نہ لے، ورنہ بچہ دانی سے خون جاری ہونے کا ڈر ہے اور بچہ دانی سکڑ کر اصلی حالت پر نہیں آ سکتی بلکہ ہمیشہ کے لیے بڑھتی رہتی ہے۔ وضع عمل کے بعد زچہ 21 دن کام نہ کرے ورنہ کسی قسم کے امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ وضع حمل کے 6 گھنٹے بعد اگر زچہ کو پیشاب نہ آئے تو پیڑوں پر گرم پانی کا سینک کرنے سے پیشاب آ جاتا ہے۔ ملاپ کے وقت عورت اپنی رانوں کی جڑ میں خوشبو لگائے اور کمر کے نیچے تکیہ رکھے تاکہ سر نیچا ہو۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ رفیقہ حیات کو اچھی طرح راغب کر لینا چاہیے۔ عورت ملاپ کے بعد لمبی لمبی سانس سے نطفہ اپنی جانب کھینچے اور کچھ دیر کے اسی طرح چت لیٹی رہے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ایام بند ہوں تو وہ چرچٹا کی جڑ کو چھیل کر صاف کر کے بچہ دانی میں رکھنے سے فوراً ایام جاری ہو جاتے ہیں۔ مکو کے سبز پتوں کو ابال کر تیلوں کو تیل میں تل کر بقدر برداشت پیڑوں پر باندھنے سے عورتوں کے درد رحم کو فوراً آرام آ جاتا ہے۔ دھماسا بوٹی کو پیس کر پھوڑے پر باندھنے سے پھوڑوں کو آرام آ جاتا ہے۔
میدا گندم میں بیزا مرغ کی زردی ملا کر 2-3 دفعہ لگانے سے پھوڑا پھٹ جاتا ہے۔ پھوٹ جانے سے یہی پلیٹس لگائیں، زخم بھر جائے گا۔ نیم کا تیل 1 بوند ہمراہ دودھ خالص استعمال کرنے سے جسم سے گندا خون صاف ہو جاتا ہے۔ اندرائن کے بیجوں کا تیل نکال کر سفید بالوں پر لگانے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ صرف بھنگرا سیاہ کے پتوں کو پیس کر بالوں پر لگانے سے بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جاتے ہیں۔ خالص گھی اور دودھ پلانے سے ہر طرح کے زہر دور ہو جاتے ہیں۔ سونف 1 تولہ خالص گھی 5 تولہ ملا کر کھانے سے بھنگ کا نشہ اتر جاتا ہے۔ 2 تولہ مغز بنولا دودھ کے ہمراہ گھوٹ کر مثلی ملا کر پلانے سے بھنگ کا نشہ اتر جاتا ہے۔ مولی کے پانی میں نشادر حل کر کے سانپ کے سوراخ میں ڈال دیں، سانپ وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ خالی نشادر ہی زمین پر چھڑک دیں تو بھی سانپ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جہاں پر ریٹھا پیاز ہوگا وہاں سانپ نہیں آئے گا۔ جڑ مدار گوسکر لگانے سے بچھو کاٹنے کو آرام ملے گا۔ چونا اور شہد ملا کر جہاں بچھو کاٹے لگا دے فوراً آرام ملے گا۔ لیموں کو کاٹ کر ڈنگ والی جگہ پر مل دے، فوراً آرام ملے گا۔ اگر کان کے اندر کیڑا چلا جائے تو کمرے کے اندر بتیاں بجھا کر بیٹھ جائیں اور کان کے اندر ٹارچر لائٹ کی روشنی کریں، کیڑا باہر آ جائے گا۔ چھپکلی جس جگہ کاٹے وہاں پر چولہے کی راکھ پانی میں گھول کر لیپ کر دیں۔ مکڑی جس جگہ جسم سے گزر جائے رسونت روغن گل میں حل کر کے لگائیں۔ بلی کے کاٹنے پر پیاز پانی میں پیس کر لیپ کریں۔ سورج نکلنے کے وقت مت سوتے رہو، جمائی کے وقت منہ پر ہاتھ رکھو، لوگوں کے سامنے انگڑائی نہیں لینی چاہیے۔ گائے کا دودھ انسان کو قبل از وقت بوڑھا نہیں ہونے دیتا۔ دودھ کے ساتھ اور چیزوں کے استعمال سے بارش اور کوڑ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ مولی یا گوشت مرغی یا چوزا کھانا مضر صحت ہے۔ دوران غذا کم پانی پینے سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے۔ نئی ریسرچ کے مطابق میتھی کے بیج ذیابیطس اور دل کے امراض میں بہت مفید ہیں۔ ہلدی کے اندر ایک کرکومن مرکب ہوتا ہے جو چیزوں کو سڑنے اور کینسر پیدا ہونے سے روکتا ہے۔